کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے ممتاز آزادی پسند رہنما شیخ عبدالعزیز کو ان کی شہادت کی 16ویں برسی کے موقع پہ شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کشمیر کاز کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم اور ثابت قدمی کو سراہا۔ بھارتی فوجیوں نے شیخ عبدالعزیز کو 11 اگست 2008 کو ضلع بارامولہ کے علاقے اوڑی میں اس وقت شہید کر دیا تھا جب وہ جموں کے ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے وادی کشمیر کی معاشی ناکہ بندی کے خلاف کنٹرول لائن کی طرف ایک جلوس کی قیادت کر رہے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنماؤں شبیر احمد شاہ اور نعیم احمد خان نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے پیغامات میں کہا کہ شیخ عبدالعزیز ایک مخلص اور بااصول رہنما تھے جنہوں نے اپنی زندگی کشمیر کاز کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے کہا کہ شہید رہنما نے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے حق خود ارادیت کے لیے اپنی انتھک جدوجہد میں سخت آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کیا لیکن جابر قوتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک آزادی میں مثالی کردار پر شہید رہنما کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بلال احمد صدیقی، مولوی بشیر احمد عرفانی، غلام محمد خان سوپوری، زمردہ حبیب، یاسمین راجہ اور فریدہ بہنجی سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کے دیگر رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ شہید شیخ عبدالعزیز اور دیگر لاکھوں عظیم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے مقدس مشن کو ہر قیمت پر پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ ادھر بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی سے قبل سری نگر اور مقبوضہ جموں کشمیر کے دیگر علاقوں میں محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ قابض فورسز اہلکاروں نے درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ پورے مقبوضہ علاقے میں اہم شاہراہوں پر بڑی تعداد میں چوکیاں قائم کی گئی ہے اور گاڑیوں اور مسافروں کی سخت تلاشی لی جا رہی ہے۔ اگرچہ سرکاری طور پر ان اقدامات کو یوم آزادی کے نام نہاد سیکورٹی انتظامات کا نام دیا جاتا ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ یہ اقدامات کشمیریوں کے لیے مزید مشکلات اور تکالیف کا باعث بنتے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے سری نگر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مودی حکومت کی جانب سے وقف قوانین میں مجوزہ ترامیم پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مذہبی معاملات میں براہ راست مداخلت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان تبدیلیوں کا مقصد پورے بھارت خاص طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کو بے اختیار کرنا ہے، جہاں زیادہ تر مساجد، درگاہیں اور خانقاہیں وقف بورڈ کے زیر انتظام ہیں۔